ایسے لوگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹرز تھے وہاں پہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس پہ طالب علم خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ اب بھی ہم نے اسکولز بند کیے ہیں اور 24 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم سوچیں گے کہ اب کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں کہ وزارت تعلیم کی ضرور خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ آپ نے یکساں تعلیمی نصاب کی بات کی، میں عرض کروں کہ ہم نے اپنے ملک کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے وہ تقریباً 3 حصوں میں ہے، بلکہ 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 یا 4 حصوں میں ہے۔ ایک طرف تو وہ ایلیٹ سکولز ہیں جہاں آپ کے اور میرے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں پہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہے، جن کی سرٹیفکیشن اور ڈگریاں باہر سے آتی ہیں، اور وہ اپنا ایک نظام، اپنا نصاب، اپنا کریکولم وہ چلتا ہے۔ پھر وہ ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں اور لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکول جو ہیں، وہ جو ہے ان کا اپنا ایک کریکولم ہے، وہ میٹریکولیشن کراتے ہیں، اس میں زیادہ تر اردو میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جی، اسی کی ضرورت نہیں ہے، فین چلا ہے۔ اچھا اچھا، سو وہ ایک بہت بڑا ایک حصہ ہماری تعلیم کا وہ ہے۔ پھر ہمارے مدارس ہیں، اس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کی سرٹیفکیشن بھی مختلف ہے۔ تو قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی تھی، ذہن تقسیم تھے، سوچنے کا طریقہ مختلف تھا۔ کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں کتنی قربانیاں دینی پڑی قوم کو۔ وہ انتشار کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوچ ایک نہیں تھی، اور بھی وجوہات تھیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے جو سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ اپلائی کرے گا۔ پنجاب کے پی میں فوری طور پہ لانچ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سندھ کو کچھ تحفظات ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو پرائیویٹ سکولز تھے ان کو ہم نے اجازت دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھیں، آپ اپنی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ہماری 2 شرائط تھی، ایک یہ کہ کتاب جو ہے اس کا تعلق وہ اس کی مناسبت ہو نیشنل کریکولم، یعنی کہ کنفارمٹی ہو نیشنل سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایسا کوئی مواد نہ ہو جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، جو ہمارے خدا نخواستہ مذہب کے خلاف ہو، ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، یا کسی کے بھی عقیدے کے خلاف ہو، یعنی کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 شرائط لگا کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو سارے پاکستان کے معاملات میں این او سی نہیں دے سکتی، تو ہم نے کہا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ این او سی دے دیں اس کے اوپر۔ صوبائی حکومتوں نے اپنے ٹیکسٹ بک بورڈز کو یہ اختیار دے دیا۔ اب اس میں ہمیں پیچیدگیاں اور مسائل نظر آئے۔ اگر آپ جو فیڈرل سسٹم ہے وہ دیکھیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے۔ ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بنا رہے ہیں، آپ جائیں اپنی مرضی کے ایکسپرٹس وہاں سے لیں، ان سے اپنی کتاب کو ریویو کرائیں، ان کا سرٹیفکیٹ لگائیں، ہم ایک ریپڈ اسیسمنٹ کر کے بغیر کسی خرچے کے ہم این او سی دے دیں گے۔ ہمارا سارا مقصد جو ہے وہ پبلشرز کو اور پرائیویٹ سکول جو کہ وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں ان کی آسانی پیدا کرنا۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی تقریباً سہل سسٹم ہے۔ پرابلم آئی ہے ہمیں پنجاب میں، اور پنجاب میں نے اگر پبلشرز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹھیاں بھی لکھیں پنجاب حکومت کو۔ اس کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں، میرے اصرار کے اوپر ایک کمیٹی بنی یہاں پہ ہاشم جوان بخت صاحب کے زیر سایہ، اس نے تقریباً سارے معاملات طے کر دیے۔ صرف ایک چیز پہ اس وقت سوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ جو پہلے تھا کہ جی 7.5% رائلٹی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کور ہماری طرح کا ہوگا، کتاب ہمارے سے قیمت ہمارے سے پوچھ کے رکھیں گے۔
وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی. لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ 1.5 لاکھ کے قریب مانگتے ہیں کہ جی. میں اس میں بھی، میری اگلے دن بھی چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جو پبلشرز کی انڈسٹری کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں اور اس کے لیے میرا ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن موجود ہے یہاں پہ، کہ ہم اگر این او سی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جا کے سب سے این او سی لے لیں. تو پرابلم اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وہ ہے اپنا اختیارات، وہ اس چیز کے بارے میں صوبائی تو، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے یا ایک فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. تو اگر اس کے بعد جو سوال ہوں گے میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن میں جلدی سے ایک دو باتیں اور کر لوں. جہاں تک ہنر کا تعلق ہے، اسکل کا، آپ نے بالکل صحیح کہا طارق کہ بہت زیادہ پرابلم ہے ہماری ایجوکیشن میں کہ اس کا تعلق مارکیٹ سے نہیں ہے. ایجوکیشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسکلز، وہ ہنر جو کہ ان کو لوگوں کو آنے چاہیے تاکہ وہ فوری طور پہ انڈسٹری میں جا سکیں یا کہیں، وہ نہیں ہے. تو اس لیے بڑی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی ایک لاہور چیمبرز کے ساتھ ایک اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی تھی، لیکن اس میں بڑے کوئی مسائل ہو گئے، بلکہ لیٹلی تو ہمیں اور بھی مسائل ہو، کیونکہ میڈیا ہے تو میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں پرابلم ہوئے اس کے اندر اور ان کے پاس بھی اپنا کام چلانے کے لیے. تو وہ بھی ذرا آپ اور ہم بیٹھ کے الگ ذرا اس کو دیکھیں گے کہ جو لاہور چیمبر کی طرف سے اسکل ڈیولپمنٹ ہے تو اس کو کس طرح اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام اسکل ڈیولپمنٹ کا لانچ کیا ہے جو 10 ارب کا ہے، جس میں ہم اس پہلے فیز میں 1,70,000 لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جس میں سے 50,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہائی اینڈ ٹریڈز میں ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ آف تھنگس، یہ ساری چیزیں. So our entire effort is to make sure that we have the necessary skills which are required in the 21st century, or the kind of skills that your new machines and your new technologies demand. So we are going to be working on that. I hope that through this interaction we can create a council or some kind of a body which interacts with our, we have a Lahore office of NAVTEC, National Vocational Training Council. So ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح مزید سکلز کا اور ہنر کی تعلیم جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری ہوں، اور اس کا کوئی پورا ایک اگر کانسٹنٹ انٹریکشن رہے گا تو پھر جو ہنر کی تعلیم ہے، اور ہم پنجاب ٹیپٹا سے اور باقی چیزوں سے سب سے مل کے اس کو اس ڈائریکشن میں لگا دیں گے جہاں پہ. میں تھوڑا سا اتنا ضرور عرض کروں کہ ہم یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی سیکٹر ہے نا، یہ بہت زیادہ اس میں خرابیاں تھیں. خرابیاں اس لیے تھیں کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتے تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے پیچھے کچھ تو اچھے ادارے ہوتے تھے جن کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، کچھ ایویں ہی مطلب ہے کہ کمائی کا ذریعہ بھی تھے. تو اب اس کو ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے. وہ نیشنل ایکریڈیٹیشن پاکستان کے ہر ہنر کا ادارہ جو ہے اس کی گریڈنگ کرے گی، اور گریڈنگ کر کے اس میں جو اجازت دے گی اور ان کے اوپر اپنی مور لگائے گی جہاں جہاں ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی آپ کے جو ہنر کی تعلیم کے سرٹیفکیٹ ہیں ان کی ویلیو ہوگی. اگر آپ اپنی انڈسٹری میں ایک مشینسٹ کی تلاش میں ہیں اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ جی میں مشینسٹ ہوں، تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ اس سرٹیفکیٹ کا کچھ مطلب ہے. اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ 6 مہینے ٹریننگ دینی پڑے گی. مجھے یاد ہے جب ہماری فیکٹری میں ہم نے ایک یہ جو CNC مشینز کے لیے ایک ضرورت تھی آپریٹر کی، تو ہم نے ایڈورٹائز کیا، تو جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے لوگ آئے تھے
انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم نے آج تک کبھی سی این سی مشین نہیں دیکھی. ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ جو تھے انہوں نے کبھی سی این سی مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. تو پھر کیا وہ تعلیم ہے اور اس کا کیا فائدہ. سو یہ لنکیج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو باقی تو انڈسٹریز کے اور باقی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلیم سے یا اسکل سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں ٹریڈ پالیسی یا ان چیزوں پہ بات کر سکوں، لیکن یہ میں ضرور آپ سے شور کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں متعلقہ لوگوں کو، اور ہمارا تو جو کامرس منسٹر ہے وہ بھی آپ ہی کی برادری سے ہیں ماشاءاللہ، ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو سب چیزوں کا